اچھا، یہ بڑی عام سی بات ہے، مجھے بہت زیادہ دفعہ یہ سننے کو ملتی بھی ہے کہ آپ جب پریشان ہوں تو آپ کو پریشان لگنا بھی چاہیے، کیونکہ اگر آپ پریشان نہیں لگو گے تو وہ لوگ جو شاید آپ کو پریشان دیکھنا چاہتے ہیں پریشان ہو جائیں گے، یا پھر وہ آپ کو اور پریشان کریں گے، کیونکہ یہ تو پریشان ہی نہیں ہو رہا، اسے تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہو رہی، اسے تو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی۔ اور یہ والی جو سٹائل ہے یہ نارملی دیکھنے کو ملتا ہے جب بہن بھائیوں میں، خاص طور پر جب شادیاں نہیں ہوئی ہوتی ہیں تو یہ بات بڑی عام دیکھنے کو ملتی ہے، جس کو بعد میں شادی شدہ زندگی کے بعد لوگ بیٹھ کے بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیسا وقت ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا، چونکہ پھر شاید اس سے زیادہ پریشانیاں ان کی زندگیوں کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں، پھر وہ اس پریشانی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ پہلے آپ ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں نا پہلے آپ ہیں، تو پھر پہلے آپ کا مطلب آپ کا پریشان ہونا نہیں بنتا۔ کیا آپ اس لیے پریشان ہو کہ کوئی اور مزید آپ کو پریشان نہ کرے؟ تو بہت عجیب سی بات ہے، بہت ہی عجیب سی بات ہے۔ اکثر میں نے وہی کہا نا کہ گھروں میں پتہ چلتا ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوتا، آپ اسے کچھ بھی کہہ لیں، انہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، چلو ان کو ہی۔ اور جب آپ کو کہتے ہیں نا کہ انہیں کچھ نہیں ہوتا، تو بنیادی طور پر وہ آپ کو تیار بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی اس پہ ڈالتے جاؤ، چونکہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ تو رولا ڈالتے ہیں، اور یہ آپ کو میں ایک مثال دوں یہاں پر، بعض اوقات دو بہن بھائی کزنز آپس میں لڑ پڑے، آپ کو کہ ضرور علم میں کہانی ہوگی، یہ بڑا عام سا ایک معاملہ ہے جو ہمارے معاشرے کا رویہ ہے۔ جب دو بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ایک بچہ ہوتا ہے جو پھینٹی لگاتا ہے، یہ غلطی پر ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھینٹی لگا کے سب سے پہلے جا کے پہنچ کے رپورٹ کرتا ہے، اور جا کر وہ کیا کہتے ہیں، میوٹس نے مجھے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، اور وہ جو روتا ہوا پھینٹی کھا کے آ رہا تھا اس کو اور پھینٹی لگتی ہے۔ اس سے کیا مطلب ہوا؟ امید ہے آپ تک یہ بات پہنچ رہی ہوگی۔ آپ اپنی زندگی کو اسی طرح سے دیکھیں کریں کہ اگر کسی کو پھینٹی لگا دی ہے تو رپورٹ کرنے میں سب سے پہلے آپ کو ہونا چاہیے۔ خیر یہ تو ایک ظاہر جوک تھا، I wanted you people to laugh۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے رپورٹ آپ نے خود کو کرنی ہوتی ہے، اور آپ کی رپورٹ آپ کو اگر ٹھیک آتی رہے تو آپ کی رپورٹ بھی ٹھیک آتی رہتی ہے۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ پہلے ہیں۔ جب آپ پہلے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو تکلیف سے بچانا ہے، آپ کو اپنے آپ کو سٹریس سے بچانا ہے، آپ کو اپنے آپ کو ہر اس نیگیٹیوٹی سے بچانا ہے جس سے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ 99% سے زیادہ بیماریاں لفظوں اور لہجوں سے لگتی ہیں۔ سرجری والی بیماریوں کے لیے ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہماری زیادہ تر بیماریاں جو کہ اس وجہ سے ہمیں لگ چکی ہوتی ہیں، ہم مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے ان چیزوں کو، تو اس کے نتائج پھر وہی ہمارے سامنے نکل کر آتے ہیں۔ تو آپ صرف ایک بات کا دھیان رکھیں، اپنا اور صرف اپنا، اور اپنے آپ کو رپورٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی رپورٹ اچھی آئے۔ بہت شکریہ سننے کا۔